ریڈینٹ ویل کے چھوٹے سے قصبے میں سورج صرف ایک آسمانی جسم ہی نہیں تھا بلکہ ایک کرشماتی قوت تھی جو آسمانوں پر تکبر کی ہوا کے ساتھ راج کرتی تھی۔ شہر کے لوگ جو سورج کی بے لگام موجودگی کے عادی تھے طویل عرصے سے اس کے متکبرانہ رویے کو قبول کر چکے تھے، تاہم یہ صرف کوئی عام سورج نہیں تھا، یہ مغرور سورج تھا۔ ہر صبح مغرور سورج ایک شاندار نمائش کے ساتھ طلوع ہوتا، آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں سے پینٹ کرتا، گویا اپنے شاہی دروازے کا اعلان کر رہا ہو۔ اس کی کرنیں پھوٹ پڑیں گی، شہر پر ایک سنہری چمک ڈالیں گی، اس کے ساتھ اس کی بالادستی کا تقریباً قابل سماعت اعلان ہوگا۔ شہر کے لوگ اس کے تکبر کی گرمی کو محسوس کرنے کے باوجود مغرور سورج کے تماشے کے سحر میں مبتلا ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ وہ شہر کے چوک میں جمع ہوئے، جان بوجھ کر نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے جب وہ آسمانی نمائش پر حیران ہوئے، یہ ایسا ہی تھا جیسے سورج ایک چمکیلی نمائش کے ساتھ نیچے کے ہر جاندار کی توجہ اور تعریف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جو دن بڑھتا گیا، مغرور سورج نے اپنا راج جاری رکھا اور شہر پر ایک ایسی شدت کی بارش ہو رہی تھی جو بے باکی کی سرحدوں پر تھی۔ ہوا گرمی کی لہروں سے چمک رہی تھی اور شہر کے لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات پر چلے جاتے تھے، جو سورج کی عظمت کی کہانیاں سناتے ہوئے چوڑی دار ٹوپیوں اور چھتریوں سے بچتے تھے۔ پھر بھی مغرور سورج جس قدر جھنجھلاہٹ کا باعث تھا، یہ ایک ناقابل تردید کشش بھی تھا۔ سیاح دور دور سے ریڈینٹ ویل کی طرف آتے تھے جو سورج کے متکبرانہ برتاؤ کی کہانیوں کے ذریعے کھینچے جاتے تھے۔ انہوں نے سنہری چمک میں نہائے ہوئے قصبے کی تصویریں کھینچی، ہر فریم میں مغرور سورج کے جوہر کو قید کر لیا۔ ریڈینٹ ویل کے قلب میں لیلا نامی ایک نوجوان آرٹسٹ رہتی تھی جو اپنی متحرک پینٹنگز کے لیے مشہور تھی، جس نے شہر کی منفرد دلکشی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورج کے تکبر سے متاثر ہو کر لیلا ایک شاہکار تخلیق کرنے نکلی جو آسمانی دیوا کو امر کر دے گی۔ اس کا اسٹوڈیو کینوس اور برشوں سے بھرا ہوا ایک پناہ گاہ بن گیا جہاں اس نے سورج کے غرور کو کینوس پر ترجمہ کیا۔ شہر کے لوگوں نے حیرت سے دیکھا جب لیلا نے اپنی تخلیق کی نقاب کشائی کی، ایک ایسی پینٹنگ جس نے مغرور سورج کو اپنی تمام شان و شوکت میں قید کر لیا، اعتماد اور بے باکی کو پھیلایا۔ ٹاؤن اسکوائر میں آویزہ یہ پینٹنگ فوری طور پر سنسنی خیز بن گئی۔ سیاح اور مقامی لوگ یکساں طور پر ارد گرد جمع تھے، جرأت مندانہ اسٹروک اور ورشت رنگوں سے مسحور ہو گئے جو سورج کے ناقابل معافی برتاؤ کی عکاسی کر رہے تھے۔ لیلا کے شاہکار نے نہ صرف سورج کے غرور کو منایا بلکہ اسے شہر کے لیے فخر کی علامت بنا دیا۔ جیسا کہ لیلا کی پینٹنگ کے بارے میں بات پھیل گئی، ریڈینٹ ویل نے ایک شہرت حاصل کی جس نے ایروگنٹ سن والے شہر کے طور پر شہرت حاصل کی اور آسمانی شو کا مشاہدہ کرنے کے خواہش مند اور بھی زیادہ زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سورج بظاہر ایک نئی شہرت سے واقف تھا، اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، گویا اس کی طرف دی گئی توجہ کو دیکھ رہا ہو۔ اور یوں ریڈینٹ ویل کے قصبے میں مغرور سورج آسمانوں پر حکمرانی کرتا رہا، لیکن اب اس کا غرور محض برداشت نہیں تھا بلکہ اسے گلے لگا لیا گیا تھا۔ لیلا کی پینٹنگ اس کے آسمانی پڑوسی کے ساتھ شہر کے انوکھے رشتے کی گواہی کے طور پر کھڑی تھی، جس نے اس چیز کو جو کبھی جھنجھلاہٹ کا باعث تھا، ان تمام لوگوں کے لیے فخر اور کشش کا باعث بنا۔ ریڈینٹ ویل کی لچک اور تکبر کے باوجود لیلا کا فن خوبصورتی تلاش کرنے کی صلاحیت کی علامت بن گیا۔ شہر کے لوگوں نے اپنی شناخت کے ایک حصے کے طور پر سورج کی مغرور فطرت کو قبول کیا، اور کبھی پریشان کن گرمی اب اس منفرد کردار کی یاد دہانی تھی جس نے ریڈینٹ ویل کو دوسرے شہروں سے الگ کر دیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، لیلا کی پینٹنگ فنکاروں اور خواب دیکھنے والوں کے لیے یکساں روشنی بن گئی۔ تخلیقی صلاحیتوں اور جدت طرازی کے مرکز میں ریڈینٹ ویل تبدیل ہو گیا، ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جنہوں نے مغرور سورج کے ناقابل معافی اعتماد سے تحریک حاصل کی۔ اس قصبے کی معیشت پروان چڑھی، سیاحوں کی آمد کے باعث اس دلکشی اور ریڈینٹ ویل کی بے باکی کا تجربہ کرنے کے خواہش مند جو تعریف کرتا۔ آخر میں مغرور سورج جو کبھی آسمانی جھنجھلاہٹ ہوا کرتا تھا، ایک فلاحی قوت بن گیا جس نے شہر کو خوشحالی کی طرف رہنمائی کی۔ لیلا کے شاہکار نے نہ صرف سورج کے تکبر کے جوہر کو اپنی گرفت میں لیا تھا بلکہ اسے ریڈینٹ ویل کی کامیابی کے لیے ایک پریرک میں بھی بدل دیا تھا۔ چھوٹا سا شہر جو کبھی اپنے عجیب آسمانی پڑوسی کے لیے جانا جاتا تھا، اب اس تکبر کو گلے لگاتے ہوئے فخر اور تابناک کھڑا تھا جو اس کی شناخت کا سنگ بنیاد بن گیا تھا۔